حضرت وَإِذَا تو أَخَذْنَا بہت ضروری ہے مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب آپ نے غار ہرا کا ذکر کیا تو طور بھی ذہن میں آتا ہے. نہیں تور تو میں بائی دا وے میں صحیح بتاؤں میں تور آنے لگا تھا ابھی. اب یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا سوچیں آپ اس کا ترجمہ بتائیں ذرا قوم کو, آپ کو پتہ چلے یہ کیسے فٹ کیا آپ نے. ہمارے دماغ میں فٹ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا جی یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ جی إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شروع والا حصہ ہی سر, شروع والے حصے میں ہی آپ دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے, دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی سب کی. ذرا اس کا ترجمہ پڑھے اور دیکھیں اور یہ تصویر کیا بنتی ہے ہمارے سامنے. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور تمہارے سروں پر بلند کر دیا. بس یہاں پہ رک جائیں. آپ بتائیں کوئی آج تک کوئی مسلمان ہے جس کے ذہن میں یہ ٹریننگ دی گئی ہو کہ بنی اسرائیل کے سامنے ایک پہاڑ ہوا میں لے کے جایا گیا تھا اور وہ ہوا میں معلق کر دیا گیا تھا اور اس کے سائے میں پوری قوم کو کہا تھا اکٹھے ہو جاؤ. اب اس قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے, میں نے نہیں پڑھا. اگر میں یہ پڑھتا نا تو لوگوں نے کہا تھا پھر سائنس فکشن ڈال دیتا ہے تو دین میں. میں نے تو نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا ہے. آپ یہ بتائیں آج تک کسی مسلمان کو کیوں نہیں پڑھا تھا کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ کتنا بڑا واقعہ اور اس واقعے کا مطلب کیا ہے. ہم نے نا بہت ایزی لے لیا. مسئلہ ہے ہمیں کوئی قرآن سیریسلی سکھا نہیں رہا. اتنی فیسینیٹنگ اور اتنی ریئل اور اتنی سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل مارول ہے یہ کتاب, مگر نہیں ہم نے نہیں, بس برکات کے لیے کتاب. اور یہ آیت کسی کو بھی نہیں پتا ہونی کہ اتنا بڑا واقعہ قرآن نے بتایا کہ قرآن پاک نے پورا پہاڑ آسمان میں رکھا ہوا ہے اور پوری قوم 60 لاکھ بندوں کی, چلیں 6 لاکھ کر لیں, کہیں پہ 7 لاکھ لکھا کہیں پہ 6 لاکھ, 6 لاکھ بندہ نیچے کھڑا کیا اور کوئی طور آسمان میں گیا ہوا ہے. یہ قرآن پاک اس واقعے کو بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں ایک وعدہ کرنے لگا ہوں. میثاق کا لفظ ہے اور یہ وعدہ پتہ کریں کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہی وعدہ ہر قوم سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وعدہ کیا اسے دیکھیں ذرا. یہ اتنے جائنٹ واقعات, اتنے بڑے میگنیفیسنٹ میجسٹک واقعات ہمارے بچوں کو بتائے نہیں جاتے. اور میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا واقعہ بتانا. میں تو اگر آپ سٹوری بلڈ کروں نا کہ یہ مدین مصر سے لے کے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا واقعات ہوتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں. یہاں پہ پہنچنے کے بعد 2 دن پہلے 48 آور سے کیا کر رہی تھی بنی اسرائیل جب طور اٹھایا گیا. تو طور اٹھانے سے پہلے کیا ڈائلاگ چلے تھے, ہوا کیا تھا ان کے قبیلوں کے ساتھ. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کو دیکھنا کیسے آپ نے. ہم بس ہمیں نا کسی انفیریئر سائیکالوجی کے لوگوں نے آ کے بس بونا بنانے کی پریکٹس کی ہے. ہمیں بتا نہیں چل سکا ہمارے پاس کتنی بڑی کتاب آ گئی بس. اور اس کے بعد ہر نقصان تو بنتا ہی تھا ہمارا, آدمیوں کا بھی, عورتوں کا بھی, ماؤں کا بھی, باپوں کا بھی, بچوں کا بھی, بڑوں کا بھی, اسٹوڈنٹس کا بھی, ٹیچرز کا بھی. بس جس نے قرآن پریزنٹ کیا ہے اس نے دیکھیں کیسے پریزنٹ کیا ہمیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کے اندر مطلب پوری یونیورس کی ایکویشن سامنے پڑی ہوئی ہیں, مگر نہیں ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی مطلب یہی کہانیاں یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ والے بنا لیں گے تو یہ بدبخت بچے مان لیں گے, یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے, اور یہ لبرلز اس چیز کو اس کے اندر سے اپنی سائنس اور اپنے آئی کیو پروو کر رہے ہوں گے. اور جب قرآن یہ بات کرے گا تو کہیں گے لا حول ولا قوت. تو قرآن کا مطلب ہوتا ہے سر پہ پتلا سا ایک دوپٹہ لینا اور اذان ہو رہی ہے تو خاموش ہو جانا. That's it. That's what Islam is. یہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے. یا نماز پڑھتے وقت کھڑے ہونا ہے اور فوکس کرنا ہے کہ میں دنیا میں کسی اور فلمی ہیروئن کا نہ سوچوں اس وقت. That's it. That's the liberal Islam right there for you. That's it. That's the extent. 50 سال میں ایک دفعہ عمرہ کروں گا یا پھر حج کر لوں گا and I'm done. اور قرآن پاک دیکھیں کس طریقے کے سٹرکچرز کریٹ کرا. ابھی تو آپ نے ایک سورت کی ایک آیت پڑھی ہے. ابھی میں شروع کروں نا کائنات کے آسمانوں کے جو پلرز اللہ تعالیٰ کھڑے کرتے ہیں, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تصویریں اور بتاتے ہیں تم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ کوہ طور کا آسمان پہ اٹھنے کا استعمال میں بتاؤں گا کس دن کسی ویڈیو میں انشاءاللہ, تب پتہ چلے گا یہ واقعہ ہے کیا. ایسے نہیں قومیں ترقی کرتی ہیں پستی کی طرف جاتی, وہ اپنی ان کتابوں کو یہ آسمانوں پہ رکھتی ہیں, زمین پہ پھینکتی ہیں. ہم نے پھینکی اپنی قرآن زمین پہ. کیوں؟ جس بندے کو کسی اور کام کا قابل نہیں تھا وہ ماں باپ نے کہا اس کو مدرسے بھیج دیتے ہیں, یہ بڑے ہو کے قرآن سکھائے گا لوگوں کو, اور اس نے یہ سکھایا ہمیں. اصلی کام کے بندے انہوں نے لبرل بنا دینے کی کوشش کی ہے. وہ بیٹھے پھر وہ عورتیں گن رہے بیٹھ کے اپنی گاڑیاں گن رہے ہیں, اور جو بیچارے نکارا سے بچے تھے ان کو ہم نے قرآن پکڑا, وہ اب بیٹھ کے اپنے چندے گن رہے ہیں بیٹھ. That's it. یہ ہے ہمارے پاکستان کا نقشہ.
یہ گھر کا سپلٹ ایسے ہوتا ہے, اس کو کیزم بولتے ہیں. یہ ہم نے توڑا گھر کہ کس طریقے سے قرآن کو دیکھنا, کس طریقے سے دنیا کو. اللہ تعالیٰ اسی بائی دا وے اس کانسیپٹ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس کر دیا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کرو گے. السلام علیکم. کوئی طور آپ نے ابھی آسمان میں اٹھایا, حافظ صاحب آپ نے ایک پہاڑ آسمان میں اٹھایا ہے. سوچے یہ وہی کوئی طور ہے جس کے اوپر عیسیٰ ابن مریم نے جانا ہے. جب یہ دوبارہ اٹھاتا ہے کرسچن اپنی کتاب میں بک آف ریولیشن میں, تو مسلمانوں کے دھوئے نکل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ساحل میں یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو. میں قرآن سے اٹھا کے لاتا ہوں. کوئی طور آسمان میں نہیں اٹھایا اللہ نے یہاں پہ, تو کیا عیسیٰ کے لیے نہیں اٹھائیں گے؟ تو بالکل اٹھائیں گے. جب عیسیٰ آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کوئی طور پہ جا. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اور جب کوئی طور پہ ان کی پوری ان کے حواری ان کی قوم پہنچے گی, اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. جی اٹھا سکتے, کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ موسیٰ کے لیے اٹھاتا ہے تو عیسیٰ کے لیے بھی اٹھا دیں گے. جب عیسیٰ کے لیے اٹھائیں گے تو پھر نیچے سے یاجوج ماجوج آئیں گے, کیونکہ حدیث یہی ہے کہ یاجوج ماجوج کے کھولنے میں بولا جائے گا. اس لیے آپ کو پتا ہو کہ آسمان میں کیوں تیر چلائیں گے یاجوج ماجوج. وہ حدیث آج تک کوئی مولوی نہیں ایکسپلین کر سکا کہ یاجوج ماجوج آسمان میں کیوں تیر چلاتے ہیں. یہ کوئی طور آسمان میں اٹھا ہوا ہے, ابھی حافظ صاحب نے پڑھ کے بتایا آپ کو. یہ بک آف ریولیشن کے اندر ایز از ایج آف ٹریبولیشن بتائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ زمین پہ آئے گا ہی نہیں. عیسیٰ آئے گا ہی آسمان کے اوپر, پہلے آسمان پہ آ کے رک جائے گا. وہ پہلا آسمان ہے جہاں پہ کوئی طور اٹھا ہوا ہے. یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, مگر نہیں, ہم نے نہیں دیکھنا. ہم نے کہنا وہ ساحل میں اسرائیلیات سناتا, نعوذ باللہ صحیح حدیث سنائی ہے. وہ حافظ صاحب آپ نے آیت سنائی ہے, میں نے ایک اور حدیث سنا دیا یاجوج ماجوج والی. یہ کیا ہے؟ اسرائیلیات ہے. میں نے خالی کنیکشن لاٹ بتایا کہ یار وہ لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا, میرے رب نے قرآن میں آیت لکھ دی ہے. اور ایک مسلمان کی سینس چاہیے تھی سرکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے, مگر بیچ میں مولوی صاحب آگے کھڑے ہو گئے. اور وہ بیچ میں مولوی صاحب کھڑے ہونے کے لیے ضرورت پتہ ہے کیسے دی؟ سپرسٹیشیس امی نے اور ایک ڈرپوک قسم کے ابو نے کہ نہیں مولوی صاحب بے شک نکارا آدمی ہے, مگر جو یہ بولے گا وہ اسلام ہے اور کچھ بھی اسلام نہیں ہے. تو پھر ایکسپلین کر دیں پھر یہ والی آیتیں, اگر اتنا ہی آپ کو اسلام سمجھ آیا تھا تو. ایسے تو نہیں ہم تابع ہو گئے, یہ اس کانسیپٹ کے تھرو, اس ٹرائنگل کے تھرو تابع ہوئے ہیں. ایک کمزور ماں باپ کا آپس میں ایکا ہو گیا کہ جو کچھ جی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. آپ نے ابھی کہا کہ آسمان کے کھڑے کرنے کی اور آسمان کے بجانے کی, تو یہ میرے ذہن میں آئے تھے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اب سنیں آپ آیتیں بھی ایسی نکال رہے ہیں نا آج جو کہ 2 گھنٹے کے پروگرام مانتی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سخرا بولا, ٹھیک ہے, پھر لیل بولا, پھر نہار. سائنس الٹا بولتی ہے, سائنس کہتی ہے دیر بھی لائٹ سے شروع کر کے پہلے دن, ٹھیک ہے, پھر لیل. ایبسینس آف ڈے از نائٹ, دیر از نو کانسیپٹ آف نائٹ ان سائنس, ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, پہلے رات پھر دن, پھر آگے کیا اینڈ کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عقل لگا, اس کے پیچھے پوری کی پوری ایکویشن رن کی ہوئی ہے میں نے. ابھی اس بارے میں مت جائیں, اس کے لیے مجھے تھوڑی سی میتھس کھولنی پڑے گی جو آپ نے آیت کھولی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے ابھی, قرآن کی جو آیت ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, وہ انہوں نے آسمان پہ جو تیریں چلانی ہیں وہ یہ والا اس کو جوڑتی ہیں وہاں پہ. پوری طریقے سے جوڑتی ہیں سر. میں تو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ قرآن بتائے گا کہ کوئی طور پہ حدیث نے بتایا عیسیٰ ابن مریم کدھر جائیں گے سر یاجوج ماجوج سے بچنے, کوئی طور پہ, ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اپنی پوری قوم کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور یاجوج ماجوج آسمان پہ تیر چلائیں گے, تو آپ یہ بتائیں آسمان پہ تیر کیسے چلاتے ہیں؟ کوئی بادلوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ پرندے ماریں گے یاجوج ماجوج؟ جی نہیں, وہ کہیں گے ہم نے اوپر والوں کو بھی آج مسخر کر لیا, ہمیں دنیا بھی مسخر کر لی, کوئی بھی نہیں بچا. یہ ایگزیکٹ جملہ ہے حدیث میں یاجوج ماجوج کا. تو یہ سارا کچھ آپس میں اکٹھا کر کے دیکھیں, اور یہ سارا کچھ کا مطلب ہے قرآن اور حدیث اور کامن سینس. یہ 3 چیزیں, قرآن, حدیث اور کامن سینس, یہ اکٹھا کریں. آپ کو کسی اور بندے کی ضرورت نہیں, خود ہی آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں شاہدہ منیب بات کر رہی ہوں لاہور سے. مجھے ساحل الدین سر سے کوشچن کرنا ہے. جی جی سر میرا کوشچن ہے, سنن نبی داؤد میں 4800 حدیث نمبر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا جو ہے وہ انہوں نے نوید سنائی, خوشخبری سنائی, وہ شخص جو کہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساری زندگی دیکھی, ہم نے ان کے تابعین, تبع تابعین, صحابہ
سب کی ہم نے زندگیاں جب اسٹڈی کی تو ہم نے دیکھا کہ سب تو حق پہ کھڑے تھے، اور قرآن بھی ہمیں حق پر کھڑے ہونے پہ اور اس کی خاطر لڑنے کے لیے ہمیں وہ بیان کرتا ہے. تو اس حدیث کو ہم کس کانٹیکسٹ میں لیں؟ اگر ہم مارننگ کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو جیسے بیوائیں ہیں، یتیم لوگ ہیں، بچے ہیں، مطلب ان لوگوں کا حق پہ ہونا اور اپنی جیسے بہنیں اپنی جائیدادیں وغیرہ چھوڑ دیں، کیا یہ تھی کہ جھگڑا ہوگا بھائی کے ساتھ، یا یتیم کہیں کہ ہمارے چچا جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہم اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں یا کچھ اس طرح؟ کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں، کس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے؟ ہم اس کا کیا معنی لیں؟ بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب. جب آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ کچھ کر سکیں تب آپ معاف کر دیں. جب آپ کے پاس طاقت ہو اور اگلے کے پاس بھی طاقت ہو تو دونوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہو اور آپ ٹھیک ہوں تب بھی آپ معاف کر دیں. یہ دونوں کنڈیشنز کے اوپر یہ حدیث کا سینیریو بالکل صحیح بیٹھتا ہے کہ ہاں یہ وہ کنڈیشنز ہیں. اگر آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اور آپ حق پہ ہیں مگر اگلا بندہ حق پہ نہیں ہے اور اس کے پاس طاقت ہے تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. آپ معاف نہیں کر سکتے، آپ کے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے. آپ اس جھگڑا ختم کر کے ایک صلح کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری جان بخشی کرو، یہ آخرت میں دیکھیں گے. یہ بیسک اصول یاد رکھیں. تو آئی ہوپ ان تینوں اصولوں کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے آپ اپنی سچویشن ٹیبل میں دیکھ لیں آپ کس پوزیشن میں اس ٹیبل پہ. آپ اگر ایکول فوٹنگ کے اندر ہیں، بہن بھائی ہیں آپس میں، یا ایکول فوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی طاقت میں ہیں، بہن ہیں، اور وہ بھی طاقت میں ہیں کہ ہاں آپ کی بھی بات سنی جائے گی اور ان کی بھی، اور پھر بھی آپ چھوڑ دیں گے جائیداد کا مسئلہ، چل میرا حصہ تو مار رہا ہے میں تجھے چھوڑ دیتی ہوں، تو پھر یہ آپ آخرت میں نہیں لیں گی، کیونکہ اب آپ نے خود ایک اللہ کا حکم ہے جو آپ کے ذمے لگا ہوا ہے کہ آپ کو بھی حصہ ملنا ضروری ہے. اور بھائی اگر زبردستی کہہ رہا ہے نہیں دینا تو پھر وہ اللہ کا اصول توڑ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے اصول کے خلاف جا رہا ہے. تو اس کا صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ بہن خود کہے میں معاف کرتی ہوں، پھر آپ کو آنسو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ بھی آنسو ٹپکا تو آپ نے معاف نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سو یہ سب سے پہلے بیسک اصول سمجھیں جو میں نے آپ کو پہلے 3 پوائنٹس بتائیں ٹیبل پہ. اس کے بعد آئیں گے آپ نے کرنا کیا ہے. تو بیسک ایسنس اور اسپرٹ تو یہی ہے جو آپ نے صحیح پکڑی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں مگر جھگڑا بنے گا ہی بنے، کیونکہ تو ہر دھرمی پہ اتر آیا ہے تو چل ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنا حق ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جنرل صلح کا معاملہ مینٹین رہے اور امن رہے خاندانوں میں، علاقے میں، لوگوں میں. مگر یہ جماعت کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے. جماعت کے اوپر فار ایگزامپل ایک قوم کے اوپر دوسری قوم چڑھ دوڑے اور قتل عام شروع کر دے اور مقتول کہے ہاں ہم معاف کرتے ہیں معاف کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا. جماعت گروہ یا کسی قوم نے کسی دوسری قوم پہ حملہ کیا ہو تو اس کے اوپر اصول معافی کے نہیں، اس کے اوپر اصول سختی کے ہیں، اور واپس آئے فر این آئے، آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول ہیں. یہ اصول یاد رکھیے گا. یہ انفرادی طور کے اوپر جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے اس کا ذکر کیا. سو اصول بس، اور یہ ٹیبل اپنے ذہن میں رکھیں پھر دیکھیں. جی کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی سر ساحل صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی جی فرمائیے. سر ساحل صاحب، سورۃ کاف میں جو آپ کی پسندیدہ سورت ہے اس میں حضرت موسیٰ اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پہ نکلتے ہیں، اپنا کھانا ساتھ لیتے ہیں اور راستے میں ان کی کہیں آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ ذکر کرتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ وہ کھانا کدھر ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا، جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کا کھانا، وہ مچھلی جو تھی وہ پانی میں اس طرح سرنگ بنا کے اور وہ غائب ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں وہی تو مکان تھا جہاں پہ ہم نے واپس جانا تھا. وہ پھر واپس چل پڑتے ہیں. سر اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں اور بہت سے بندوں سے بھی پوچھ چکا ہوں، کسی نے مجھے اس کا تسلی بخش آنسر نہیں دیا. کیا آپ مجھے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیں گے؟ میرے چینل پہ ابھی ریلیز کی انہوں نے سورہ کاف کی ویڈیو شروع کر دی. انہوں نے پوری سیریز ہے، 17 گھنٹے یا 15 گھنٹے کی پوری تفسیر ہے سورہ کاف کی. ادھر دیکھیں، یہ بہت لمبا پوائنٹ ہے، مگر بس اتنا سب بتا دوں کہ مچھلی زندہ نہیں تھی، مری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کو کھانے کے لیے بس انہوں نے بس نمک لگایا تھا کہ وہاں جا کے گرم کر کے تل کے کھا لیں گے. زندہ مچھلی نہیں تھی. مری ہوئی مچھلی ایک جگہ پہ زندہ ہوتی ہو تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ پھر تو یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ ہمیں بتایا تھا اللہ نے کہ جہاں پہ 2 بحر ملتے ہیں وہاں پہ وہ بندہ ملے گا.
وہاں پہ جو بھی واقعات ہمارے ساتھ ہونے ہیں وہاں سے ہمیں وہ لے کے جائے گا. اور سورہ با کا لفظ ہے, سورہ با سورہ کاف میں, جو کہ سرنگ کا لفظ ہے. سرنگ, وہ مچھلی سرنگ بناتی ہوئی پانی کے اندر ہوئی. یہ سرنگ پتا ہو کہاں پہ بنی تھی؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی جب اپنی قوم کو نکالنا تھا پانی سے, پانی کراس کرا تو ادھر سرنگ بنی تھی پانی میں. پانی 2 دیواروں بنا کے سائڈ پہ ہو گیا تھا. بالکل ایسے ہی یہاں پہ ایک سوراخ بنایا ہے مچھلی نے اور اندر چلی گئی ہے. اور وہ سرنگ چھوٹی سی نہیں ہے, کوئی 2-3 انچ کی اس میں مچھلی گزرے. اس میں ابھی یشوع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام نے داخل ہونا ہے. 2 انسانوں نے ابھی جانا ہے سرنگ میں سے, ٹھیک ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا تھا تیرتے ہوئے پار ہو گئے. نہیں جی, وہ سرنگ میں داخل ہوئے اس کے پیچھے پیچھے. تو یہ لمبا واقعہ ہے, اس تفصیل میں پڑھیں جو میں نے ابھی میرے یوٹیوب کے تمام تر چینلز کے اوپر ہم نے کہا ریلیز کر دیں. جتنے ہمارے یوٹیوب پارٹنرز ہیں نا, سب پہ سورہ کاف ریلیز کر دیں.